اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ کو چھوڑ چکے ہیں اور یہ سفر جاری ہے، اور بالآخر یہ سفر ختم ہوتا ہے اور امام حسین علیہ السلام مکہ میں وارد ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام مکہ میں 3 شعبان کو جو ہے وہ وارد ہوئے تھے، اور یہ شب جمعہ تھی، لیلۃ الجمعہ، اور کچھ مورخین نے یہ لکھا کہ یہ جو ہے وہ جمعہ کا دن ہی تھا، تو یہ جو ہے وہ مکہ میں وارد ہوئے تھے۔ بہرحال اس بات کے اوپر مورخین اور تاریخی کتب میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ 3 شعبان کو جو ہے وہ آپ پہنچے تھے، اور مدینہ سے جب نکلے تو وہ 28 رجب تھی، تو یوں یہ جو ہے وہ 5 دن کا جو ہے یہ سفر جو ہے وہ بنتا ہے۔ یہاں پہ مکہ میں امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ کافی عرصہ قیام فرمایا ہے، وہ مکہ فی 4 اشہر و 5 ایام، یعنی 4 مہینے اور 5 دن جو ہے وہ مکہ میں آپ ٹھہرے ہیں اور رکے ہیں۔ یہ تقریباً جو ہے وہ 125 دن جو ہے وہ بنتے ہیں، یعنی 125 دن امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ مکہ میں جو ہے وہ رہے ہیں۔ اب روایات یہ بتلاتی ہیں کہ جب آپ نے مکہ کے پہاڑوں کو دیکھا تو اس وقت آپ نے وہی آیت جو ہے وہ پڑھی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مصر سے مدین کی طرف جو ہے وہ سفر کو اختیار کیا تھا تو وہ آیت جو ہے وہ پڑھی تھی۔ یہ آیت جو ہے وہ سورہ قصص کی آیت نمبر 22 ہے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو کہا امید ہے میرا رب مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے گا۔ اور کچھ کتب والے نے یہ لکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے وہاں پہ یہ دعا بھی مانگی تھی کہ اللہم خر لی واہدنی سواء السبیل، کہ اللہ میرے لیے انتخاب فرما اور مجھے جو ہے وہ درست سمت اور درست راستے کی طرف ہدایت عطا فرما۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کا جو ہے وہ مکہ میں وارد ہونے کا طریقہ کار تھا، جو ہمیں تاریخ کے کتب سے ملتا ہے۔ یہاں پہ کچھ سوالات ہیں کہ جن کا جو ہے وہ جواب دینا ضروری ہے، اور ان کے اوپر ہم سب کے لیے غور و فکر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جس میں سے مرکزی سوال ہمارا یہی رہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو 4 مہینے مکہ میں رہے، اتنا لمبا عرصہ مکہ میں رہے، تو کیا مکہ کے جو لوگ تھے جنہیں ہم مکی کہتے ہیں، وہ جو قریش والے تھے، کیا وہ امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتے تھے اور امام کو چاہتے تھے کہ جس کی وجہ سے امام علیہ السلام نے جو ہے وہ زیادہ عرصہ مکہ میں جو ہے وہ قیام فرمایا؟ تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ نفی میں ہے کہ نہ ہی جو ہے وہ مدینہ میں امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے لوگ تھے، اور جیسا کہ آپ گزشتہ دروس میں یہ بات سن چکے ہیں کہ جب دربار سے بیعت کا انکار کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اپنے نانا کی قبر پہ گئے ہیں، تو وہاں پہ یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا اور مجھے بالکل ضائع کر دیا، میری حفاظت ہی نہیں فرمائی۔ تو یہ جو امام کا شکوہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، یہ بتلاتا ہے کہ مدینہ میں امام کے چاہنے والے نہیں تھے۔ اور اسی طرح سے جب مدینہ سے سفر کیا آپ نے داستان سنی تو امام کے خاندان اور امام کے غلاموں کے علاوہ کوئی اور مدینہ والے نہیں نکلے اس سفر میں امام کے قافلے کے ساتھ، تو یہ بھی بتلاتا ہے کہ مدینہ میں چاہنے والے نہیں تھے۔ اسی طرح سے مکہ میں بھی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے اور امام سے محبت کرنے والے نہیں تھے، یعنی مدینہ کے لوگ ہوں اور مکہ کے لوگ ہوں، دونوں جگہ پہ اہل بیت سے محبت کرنے والے افراد نہیں تھے۔ یہاں پہ ابن ابی الحدید المعتزلی شرح نہج البلاغہ میں جو ہے وہ امام سجاد علیہ السلام کو جو ہے وہ ایک فرمان جو ہے وہ نقل کرتا ہے، اور یہ فرمان جو ہے وہ دیگر تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے، جیسے کہ کتاب الغارات جو قدیم کتاب ہے، 283 ہجری میں جو ہے وہ اس کے مصنف کی وفات ہوتی ہے، وہاں پر بھی جو ہے وہ امام سجاد علیہ السلام کا یہ قول اور ان کا یہ فرمان موجود ہے کہ وما بمکۃ والمدینۃ 20 رجلا یحبنا، کہ مکہ اور مدینہ میں 20 افراد ایسے نہیں تھے جو ہم سے محبت کرنے والے ہوں، یعنی مکہ اور مدینہ دونوں کا بیان فرمایا امام نے کہ مکہ اور مدینہ دونوں جگہوں پہ ہم سے محبت کرنے والے افراد موجود نہیں تھے۔
اور اس کی وجہ جو ہے وہ واضح ہے کہ اگر ہم تاریخ میں جائیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مکہ والے اور مدینہ والے آخر کیوں جو ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے بغض اور نفرت رکھتے تھے، اور خاندان اہل بیت کو جو ہے وہ محبت کی نگاہ سے یا ان کے لیے نرمی کا جو ہے وہ ان کے دل میں کوئی گوشہ جو ہے وہ نہیں باقی رہا تھا، خصوصاً جو ہے وہ مکہ والے۔ تو تاریخ میں یہ بتلاتی ہے کہ چونکہ مکہ میں جو ہے وہ قریش کے خاندان کے لوگ تھے، اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی قریش کے خاندان سے ہیں، یعنی یہ جو قریش کا خاندان ہے یہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ فہر بن مالک کی نسل سے چلنے والی جو ہے وہ مختلف قبائل ہیں، اور وہاں پہ تاریخ میں یہ بتلاتی ہے کہ مکہ میں جو ہے وہ 25 شاخیں جو ہے وہ قریش کی موجود تھیں، یعنی جو ہے وہ عربی زبان میں 25 بطن کہتے ہیں۔ یہ جو 25 بطن تھے، 25 شاخیں تھیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس بات کی دعوت دی کہ تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دو اور میرے دین میں داخل ہو جاؤ، تو یہاں پہ جو ہے وہ دشمنی کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ان میں سے جو 25 یعنی جو شاخیں تھیں، ان میں سے 23 جو شاخیں ہیں وہ ایک طرف ہو جاتی ہیں، اور جو 2 شاخیں ہیں وہ ایک طرف رہتی ہیں۔ یہ جو 2 قبیلے تھے بنی قریش کے، یعنی قریش والوں میں سے، ان میں سے ایک جو ہے وہ بنی ہاشم ہے اور دوسرے جو ہے وہ بنی مطلب ہیں۔ بنی ہاشم اور بنی مطلب، یہ ہاشم اور جو مطلب دونوں بھائی ہیں۔ وہ جو ایک نام آتا ہے ہمارے پاس عبد المطلب کا، وہ حضرت ہاشم کے بیٹے ہیں، یہ عبد المطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے لفظ۔ تو مطلب اور جو ہاشم ہیں دونوں جو ہیں وہ عبد مناف کے جو ہے وہ بیٹے ہیں۔ تو یہ جو 2 شاخیں ہیں، یعنی بنی ہاشم کے خاندان کے لوگ ہیں، اور اسی طرح سے بنی مطلب کے جو لوگ تھے، یہ جو ہے وہ 2 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے وہ بھی اس جو ہے وہ کیٹیگری میں جو ہے وہ ہوتے تھے۔ جبکہ جو ان کے مخالف تھے وہ ایک بڑی تعداد تھی، یعنی قریش کے جو 23 جو ہے وہ شاخیں ہوں گی، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین میں سے ہیں اور دشمنی کرنے والے ہیں، اور جو ان کے ساتھ جو ہے وہ دیگر جو قبائل ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی کیا ساتھ دینے والے موجود تھے۔ تو یہاں پہ ان لوگوں نے، یعنی جو قریش کی اکثریت تھی، ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم جو ہے وہ دین محمد کو ختم کریں گے، اور ہم دین محمد کو بالکل جو ہے نیست و نابود جو ہے وہ کر دیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی جو ہے وہ اپنے پیسے جمع کیے، ابو سفیان جو ہے وہ ان کی سربراہی کرنے والا تھا۔ اس طرح سے جو ہے وہ لوگ بالکل تیار اور آمادہ تھے، اور وہ بدر کا جو ہے وہ معرکہ ہوتا ہے، جنگ بدر جسے ہم کہتے ہیں، اس میں انہیں بڑا جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا۔ 35 جو ان کے بڑے افراد تھے، جو مرکزی افراد تھے، ان کو جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام نے جو ہے وہ واصل جہنم کر دیا۔ اور 35 تو یہ وہ افراد ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے وہ تمام کتابوں میں اتفاق ہے، یعنی سنی کتابیں ہوں، شیعہ کی طرف سے لکھی گئی تاریخی کتابیں ہوں، سب جگہ پہ جو ہے 35 کا ایک ایسا عدد ہے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ان 35 افراد کو فی النار کیا۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ بہت سارے افراد تھے کہ جن کے بارے میں اختلاف ہے، اور اسی طرح سے باقی جو افراد قتل ہوئے ہیں ان میں بھی جو ہے وہ علی بن ابی طالب جو ہے وہ ان کے قتل میں شریک ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں سے جو ہے وہ نفرت کا جو ہے وہ آغاز شروع ہوا، اور ظاہری بات ہے ان کے جو قبیلے کے مرکزی جو لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، ان کو جب علی علیہ السلام کی تلوار سے جو ہے وہ مار کھانا پڑی اور وہ واصل جہنم ہوئے، تو ان کے دل میں جو ہے وہ نفرت کی آگ جو ہے وہ جنم لے گئی۔ یہ تو بدر کا جو ہے واقعہ ہے۔ بدر کے بعد کے واقعات بھی جو ہے وہ ہمارے پاس ایسے ہیں۔ ایک روایت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں جہاں سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ جو قریش کے قبیلے تھے، ان لوگوں کو جو ہے وہ کتنا بڑا جو ہے نقصان کیا، اور کس طرح سے جو ہے وہ ان کے دل میں جو ہے وہ نفرت جو ہے وہ بنی ہے علی علیہ السلام کے خلاف اور خاندان اہل بیت علیہ السلام کے خلاف۔ یہاں پہ یہ روایت جو ہے وہ بحار الانوار میں علامہ میسی علیہ رحمۃ نقل فرمائی ہے، اور یہاں پہ یوں اس روایت کا حصہ شروع ہوتا ہے درمیان سے کہ جو قریش کا پرچم تھا وہ طلحہ بن ابی طلحہ کے جو ہے وہ ہاتھ میں تھا۔ تو طلحہ بن ابی طلحہ جو ہے وہ مقابلے کے لیے نکلتا ہے اور ندا دیتا ہے کہ یا محمد تزعمون انکم تجہزوننا باسیافکم الی النار ونجہزکم باسیافنا الی الجنہ، کیا محمد تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم لوگ جو ہے وہ اپنی تلواروں کے ذریعے سے ہمیں جو ہے وہ جہنم بھیج دیتے ہو، اور ہم جو ہے وہ اپنی تلواروں کے ذریعے سے تمہیں جنت بھیج دیتے ہیں، تو لہٰذا جو بندہ جو ہے وہ جنت جانا چاہتا ہے وہ میرے کیا مقابلے میں نکلے۔
تو وہاں پہ جو ہے وہ فبارز الیہ امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے مقابلے میں نکلتے ہیں اور یہ شعر آپ پڑھ رہے تھے، یا طلحہ ان کنتم کما تقول لکم خیول ولنا نسول فاثبت لننظر اینا المقتول واینا اولی بما تقول فقد اتاک الاسد السؤول بصارم لیس به فلول ینصرہ القاہر والرسول، کہ اے طلحہ جو ہے وہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے پاس بڑے بڑے گھوڑے ہیں، گھڑ سواروں کی بڑی تعداد ہے اور ہمارے پاس یہی نیزے اور تلواریں ہیں، تو پھر اپنی جگہ پہ جو ہے وہ تم ثابت قدم رہنا اور دیکھنا کہ کون جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے، کون جو ہے وہ مار کھاتا ہے، اور کون جو ہے وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے اس کے اوپر پورا بھی اتر رہا ہے، کیونکہ اب تمہارے پاس ایک ایسا شیر آ رہا ہے کہ جو شیر حملہ آور ہوتا ہے، اور ایک ایسی تلوار اس کے پاس ہے کہ جو کند نہیں ہے، وہ ہمیشہ تیز دار ہے، ہر چیز کو کاٹ دیتی ہے، اور یہ پھر ایسا تمہارے مقابلے میں آ رہا ہے کہ ینصرہ القاہر والرسول، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو غالب آنے والی ہے سب کے اوپر، اور اس کا رسول جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ مدد کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ طلحہ نے جب یہ شعر سنے تو پوچھا کہ من انتا، کہ آپ جو ہے وہ کون ہو، یا غلام، نے کہا اے لڑکے تم کون ہو، یعنی امیر المؤمنین اسلام بالکل جوان سے ہیں، لڑکے سے ہیں۔ تو امیر المؤمنین اسلام نے فرمایا کہ انا علی بن ابی طالب، کہ میں ابو طالب کا بیٹا جو ہے وہ علی ہوں۔ تو اب یہ جو ہے وہ طلحہ بن ابی طلحہ یہ کہتا ہے کہ قد علمت یا قزم، کہ اے قزم، یہ لفظ قزم اس نے بولا کہ وہ جو دانت سے کاٹنے والا ہوتا ہے اس کے لیے قزم لفظ بولتے ہیں، تو یہ اس کی تفسیر ہم بعد میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ لقب جو ہے وہ اس نے کیوں امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔ تو اس نے کہا کہ علمت یا قزم انہ لا یجسر علی احد غیرک، کہ مجھے یہ پتہ تھا کہ تمہارے علاوہ جو ہے وہ میرے مقابلے میں کوئی نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر طلحہ نے امیر المؤمنین اسلام کو ایک ضربت لگائی، اور شدید طریقے سے ضربت لگائی۔ تو اب یہاں پہ یہ روایت کہتی ہے کہ فاتقاہ امیر المؤمنین علیہ السلام بالحجفۃ، کہ امیر المؤمنین اسلام کے پاس جو ہے وہ ایک ڈال تھی، چمڑے کی ڈال تھی، انہوں نے اس چمڑے کی ڈال سے جو ہے اس ضرب کو جو ہے وہ روکا۔ پھر امیر المؤمنین اسلام نے تیز تلوار جو ان کے ہاتھ میں تھی اس کے ذریعے سے ان کے جو ہے وہ جو رانیں تھیں دو، اس کے اوپر جو ہے وہ ضرب لگائی، تو اس کی دونوں جو ہے وہ ٹانگیں جو ہے وہ کٹ گئیں، رانوں سے دونوں ٹانگیں کیا اس کے کٹ گئیں، اور وہ اپنی پشت کے بل جو ہے وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ گر گیا، اور اس کے ہاتھ میں جو قریش کا ایک پرچم تھا وہ بھی کیا زمین کے اوپر گر گیا۔ تو اب امیر المؤمنین اسلام آگے بڑھے ہیں تاکہ اس کا کام تمام کریں، تو پھر اس نے جو ہے وہ قسم دی ہے اور رحم کی جو ہے وہ بھیک مانگی ہے، تو مولا نے کہا اسے چھوڑ دیا۔ اور وہاں پہ جب مسلمانوں نے یہ کہا کہ اللہ اجہزت علیہ، کہ آپ نے جو ہے اس کا کام کیوں نہیں تمام کیا، تو اس وقت امیر المؤمنین اسلام نے فرمایا تھا کہ ضربتہ ضربۃ لا یعیش منها ابدا، کہ میں نے اسے ایک ایسی ضربت لگائی ہے کہ اب وہ کبھی بھی جی نہیں سکے گا، یعنی ہمیشہ جو ہے وہ نہیں جی سکے گا، بلکہ ہمیشہ کی کیا بات ہے کہ وہ ہمیشہ جی ہی نہیں سکتا اس کے ذریعے سے، یعنی کوئی ایسا آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ میری ضربت سے بچ جائے اور زندہ رہ جائے، لہٰذا اگر میں اسے چھوڑ کے آ گیا ہوں، اس کا کام تمام نہیں کیا، تو اس نے خود ہی کیا ہے مر جانا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ یہ جو پرچم ہے جب اس کے ہاتھ سے گرتا ہے، ثم اخذ الرایۃ ابو سعید بن ابی طلحہ، اب پھر ابو طلحہ کا ایک اور بیٹا آتا ہے ابو سعید، وہ اس پرچم کو جو ہے اپنے ہاتھ میں اٹھاتا ہے، فقاتلہ علی علیہ السلام وسقط رایتہ الی الارض، امیر المؤمنین اسلام اسی بھی جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں، اس کا پرچم جو ہے زمین پہ گر پڑتا ہے۔ فاخذہ عثمان بن ابی طلحہ، اس کا ایک اور بیٹا آتا ہے عثمان بن ابی طلحہ، وہ پرچم کو اٹھاتا ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ امیر المؤمنین اسلام قتل کر دیتے ہیں، اور وہ پرچم زمین کے اوپر گر جاتا ہے۔ فاخذہ مصافع بن ابی طلحہ، اب ابی طلحہ کا ایک اور بیٹا ہے مصافع، وہ جو ہے وہ اس پرچم کو اٹھاتا ہے، تو امیر المؤمنین اسلام اسے بھی جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں، اور پرچم پھر زمین کے اوپر گر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا ایک اور بیٹا جس کا نام حارث بن ابی طلحہ ہے، وہ حارث جو ہے وہ پرچم اٹھاتا ہے، تو امیر المؤمنین اسلام حارث کو بھی قتل کر دیتے ہیں، اور پرچم زمین کے اوپر گر جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور اسی قبیلے کا بندہ آتا ہے جس کا نام عزیر بن عثمان ہے، وہ جب پرچم اٹھاتا ہے تو امیر المؤمنین اسلام اسے بھی جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں، تو پرچم کیا ہے زمین کے اوپر گر جاتا ہے۔ اب جو ہے وہ پرچم کو اٹھاتا ہے عبداللہ بن جمیلہ بن زہیر، تو امیر المؤمنین اسلام اسے بھی قتل کر دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ پرچم زمین کے اوپر گر جاتا ہے۔ تو اس طرح امیر المؤمنین اسلام نے یہ ایک ہی قبیلہ تھا جسے جو ہے وہ عبدالدار کہتے تھے، بنی عبدالدار، اس کے جو ہے وہ 9 بندے جو ہے وہ ایک ہی ٹائم پہ جو ہے وہ مار گرائے، کہ جو پرچم لیتے جاتے تھے اور امیر المؤمنین اسلام جو ہے وہ اسے جو ہے وہ مارتے جاتے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ارطع بن شرحبیل وہ مقابلے کے لیے آگے بڑھا، تو اس کو بھی جو ہے وہ امیر المؤمنین اسلام نے جو ہے وہ مار گرایا، تو پھر پرچم جو ہے زمین کے اوپر گر گیا۔ تو اب جو ہے وہ اس کے قبیلے والوں نے جو ہے وہ پرچم نہیں اٹھایا، بلکہ ان کے قبیلے کے ایک جو ہے وہ غلام تھا،
اس نے جو ہے وہ اس پرچم کو جو ہے وہ اٹھا لیا جس کا نام جو ہے وہ سعاب تھا۔ اب جو ہے وہ جب اس نے یہ پرچم اٹھایا تو مور نے اس کے اوپر حملہ کیا تو تلوار جو ہے اس کے ہاتھ پہ لگی تو اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ تو اب اس غلام نے جو پرچم ہے وہ دوسرے ہاتھ میں رکھ لیا تو دوسرا ہاتھ بھی جب اس کا کٹ گیا تو اب اس نے جو ہے وہ اپنے جو کٹے ہوئے بازو تھے اس کے ذریعے سے جو ہے پرچم کو سنبھالا اور قبیلے والوں کو کہہ رہا تھا کہ کیا جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ کوئی کوتاہی کی ہے تمہارے حق میں، تمہارا غلام ہوں، دیکھو تمہارے پرچم کی جو ہے وہ حفاظت کر رہا ہوں۔ تو اس وقت جو ہے وہ امیر المومنین السلام نے اسے اس کے سر کے اوپر ضربت ماری اور اسے قتل کر دیا اور یوں پرچم جو ہے وہ زمین کے اوپر گر گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ کوئی ان کے قبیلے میں سے مرد یا کوئی غلام نہیں آیا پرچم کو اٹھانے کے لیے، بلکہ ایک خاتون آئی، اس نے جو ہے وہ پرچم اٹھا لیا تھا اور مولا نے جو ہے پھر اسے چھوڑ دیا تھا، اسے جو ہے وہ نہیں مارا تھا۔ تو یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنو عبد الدار کے جو بندے ہیں کس طرح سے جو ہے وہ کثیر تعداد میں امیر المومنین السلام نے جو ہے وہ مار گرائے، اور اب یہی جو قبیلہ ہے بنو عبد الدار کا یہ کبھی بھی مولا علیہ السلام سے جو ہے وہ محبت نہیں کرتا، ہمیشہ جو ہے بغض رکھتا ہے، قیامت تک جو ہے یہ بغض رکھے گا، کہ حتیٰ کہ اگر ان کو رسول خدا کے فرامین بھی ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا یحبہ الا مؤمن ولا یبغض الا منافق، کہ امیر المومنین السلام سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے، اس سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ احب الخلق الی اللہ، کہ امیر المومنین السلام دنیا میں سے تمام لوگوں میں سے سب سے جو محبوب ہیں وہ یہی علی کی ذات میرے لیے ہے، اور اسی طریقے سے اپنا ولی جو ہے وہ نے بنا دیا تھا کہ دنیا و آخرت میں جو ہے وہ علی علیہ السلام میرے ولی ہیں۔ یہ سارے فضائل سننے کے بعد یہ ساری احادیث جو شیعہ سنی مصادر میں متفق علیہ ہیں، اس کے اوپر اتفاق ہے، یہ سننے کے بعد بھی یہ جو قریش کا قبیلہ ہے یہ علی علیہ السلام سے اور خاندان علی سے کبھی بھی جو ہے یہ محبت نہیں کرے گا، اور یہ شدید کیا نفرت میں تھا۔ ان کے سارے بیٹے مارے گئے، سارے قبیلے کے لوگ بڑے بڑے مارے گئے، اس کے غلام کو مار دیا گیا، یہ پرچم جو ہے نہیں سنبھال سکے۔ تو اب یہاں پہ ایک اور یہاں پہ جو طلحہ نے کہا تھا، طلحہ نے جب کہا تھا کہ اے قزم یا اے قزین، اس کا جو ہے وہ کیا واقعہ ہے؟ جب یہ حالات گزر کے واقعہ ہو گیا اور چھٹے امام کو جو ہے وہ دور شروع ہوتا ہے تو چھٹے امام سے جو ہے وہ ایک بندے نے جو ہے وہ اسی واقعے کے متعلق پوچھ لیا کہ یہ جو طلحہ بن ابی طلحہ تھا کہ جس کو علی علیہ السلام نے مارا تھا، تو یہ جب علی علیہ السلام اس کے مقابلے میں آئے تو اس نے جو ہے وہ علی علیہ السلام کو یہ کیوں کہا تھا کہ تم دانتوں سے جو ہے وہ کاٹنے والے ہو، قزیم جو ہے وہ کیوں کہا تھا؟ تو یہاں پہ امام علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کی وجہ جو ہے وہ سمجھائی کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو حضرت ابو طالب کی پناہ کی وجہ سے، ابو طالب کیونکہ ان کے سر کے اوپر تھے تو کسی کے اندر جرأت نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف پہنچائے، تو ان کفار نے اور مشرکین نے یہ ہیلا ڈھونڈا کہ بچوں کو جو ہے وہ آپ کے پیچھے لگا دیا، اور یہ بچے کیا کرتے تھے کہ مٹی اٹھاتے تھے اور پتھر اٹھاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے اوپر مارا کرتے تھے اور آپ کی کیا توہین کیا کرتے تھے۔ تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شکایت جو ہے وہ علی علیہ السلام سے جو ہے فرمائی، تو علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، جب آپ باہر نکلیں تو مجھے بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر جائیں۔ مولا علیہ السلام بھی بچے ہیں اس وقت، تو اب جو ہے وہ رسول خدا جب نکلتے ہیں اور امیر المومنین السلام کا بچپنا ہے اور وہ بھی آپ کے ساتھ نکلتے ہیں، تو جب ان بچوں نے جو ہے وہ حملہ شروع کیا اللہ کے رسول کے اوپر تو علی علیہ السلام نے بھی ان کے اوپر حملہ شروع کر دیا، اور ایک ایک بچے کو جو ہے وہ پکڑتے تھے، اس کے جو ہے وہ چہرے کے اوپر جو ہے وہ دانتوں سے جو ہے وہ ایک چکی سی کاٹتے تھے، ان کے جو ناک اگر آ گیا سامنے تو ناک کے اوپر چکی کاٹ دی، کان آ گیا تو کان کے اوپر کیا چکی کاٹ دی۔ اس طرح ہر بچے کو جو ہے تکلیف پہنچائی ہے، ہر بچے کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ دانتوں کے جو ہے وہ نشان بنے ہیں علی علیہ السلام کے جو ہے وہ اس دانتوں کے کاٹنے کی وجہ سے۔ اب وہ سارے کے سارے جو ہے وہاں پہ بھاگے ہیں اور اپنے اپنے جو ہے وہ والدین کو اپنے اپنے گھروں میں جا کے یہی کہتے تھے کہ قازمنا علی، قازمنا علی، ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ علی نے جو ہے مجھے کاٹا، علی نے مجھے جو ہے وہ کاٹا۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ وہاں پہ اب یہ جو دشمن مقابلے میں آ رہے ہیں اس کو وہ واقعہ بھی جو یاد ہے کہ اس نے جو ہے وہ ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کیا تھا، تو اب وہی جو ہے وہ واقعہ اسی کے پیش نظر جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے وہ دانتوں سے جو ہے وہ کاٹنے والے ہو۔ تو یہ علی علیہ السلام کی ایک حکمت عملی تھی کہ پتھر اٹھا کے نہیں مارے، مقابلے میں مٹی اٹھا کے نہیں ماری تاکہ وہ ڈر کے بھاگ جائیں پھر دوسرے دن آ جائیں، بلکہ ہر بچے کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائی، اس کو اذیت دی تاکہ اسے یاد رہے کہ اللہ کے رسول کو جو ہے وہ کل جو ہے وہ پتھر نہیں مارنے اور ان کے اوپر جو ہے مٹی نہیں پھینکنی، کیونکہ جب ہر کسی بچے کو زخم لگا اور ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ علیہ السلام نے مجھے کاٹا تو اب اس کے دل میں ایک خوف سے کیا بیٹھ گیا،
تو اگر علیہ السلام یہ کرتے کہ مٹی اٹھا کے ان کی طرف پھینکتے یا انہیں ڈراتے آواز کے ساتھ، تو پھر بھی کیا ہے وہ ممکن ہے کہ دوبارہ کیا پلٹ آتے۔ تو یہ مولا علیہ السلام کا بچپنا ہے، اور اس بچپنے میں جو ہے انہوں نے اس طریقے سے ان کے بچوں کے ناک، کان اور منہ کو کاٹا ہے کہ اب یہی جو طلحہ ابن طلحہ ہے یہ اسی بات کو جو ہے وہ یاد رکھے ہوئے ہے کہ اب یعنی یہاں سے بھی کیا بغض ان کے اندر بیٹھ گیا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہاں پہ قریش کے جتنے بھی قبیلے تھے ان کے ہر بندے کو جو ہے وہ علیہ السلام نے جو ہے مارا ہوا تھا۔ ابھی تو جنگ صفین اور جنگ جمل کے جو حالات بنے، پھر امیروں علیہ السلام کی حکومت میں کتنے لوگوں کے اوپر حد جاری ہوئی، کتنے لوگوں کو فسق و فجور کی وجہ سے حد ان کے اوپر جاری ہوئی، ان کو قتل کیا، ان کو سزائیں دیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی بنی علیہ السلام کی وجہ سے کہ لوگ جو ہے وہ علیہ السلام سے جو ہے وہ محبت نہیں کرتے تھے، یہ جو قریش والے تھے سارے کے سارے۔ اور اسی وجہ سے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں جو ہے وہ 20 بندے بھی ایسے نہیں تھے کہ جو ہم سے جو ہے وہ محبت کرنے والے ہوں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے وہ داستان ابھی جاری ہے، کچھ اور تاریخی شواہد اور روایات آپ کے سامنے رکھیں گے جس سے اس سوال کا جواب واضح ہوگا کہ مکہ میں علی علیہ السلام سے اور خاندان اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ جب خاندان اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ نہیں تھے تو پھر اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر مکہ میں آخر فرزند رسول کیوں گئے ہیں اور اتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ کیوں رہے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔